ہسٹری ٹیکر کے پیارے دوستوں، میں ہوں ذیشان نقوی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اڈولف ہٹلر کون تھا؟ وہ جس سے آج کل کے دور میں سبھی نفرت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں ہی نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں جانے گئے۔ یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے دنیا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ورلڈ وار شروع ہوا۔ دوستو، ہٹلر کے نام کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ جرمنی کے لوگ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ہی اس سے کانپتی تھی۔ لیکن دوستو، آج کے دور میں جس ہٹلر سے پوری دنیا کانپتی تھی، وہ اپنے ہی دور میں بہت ہی اچھا پولیٹیشین بھی تھا۔ اس کی سپیچ میں اتنا دم ہوا کرتا تھا کہ وہ بڑی ہی آسانی سے لوگوں کو انفلوئنس کر لیتا، اور یہی وجہ بنی کہ اس نے ایک نازی آرمی بھی بنائی۔ دوستو، ایک وقت میں پادری بننے کی سوچ والا ہٹلر دنیا کا کیسے بنا سب سے بڑا تناشا؟ تو چلیے دوستو جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 20 اپریل 1889 سے، جب آسٹریلیا کے برونو آمین جگہ پر اڈولف ہٹلر پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام الائس ہٹلر اور ماں کا نام کلارا پوئزل تھا۔ اور دوستو، ہٹلر کی ماں کلارا پوئزل الائس ہٹلر کی تیسری بیوی تھی، اور ہٹلر اس کی چوتھی نسل میں سے تھا۔ اور باقی جو ہٹلر کے بہن بھائی تھے، ان کی کسی وجہ سے بچپن میں ہی موت ہو چکی تھی۔ اب چونکہ ہٹلر اکلوتا بچہ تھا، اسی لیے وہ اپنی ماں کا چہیتا تھا۔ ہٹلر کی شروعاتی زندگی بہت ہی اتھل پتھل رہی ہے۔ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس کو کئی الگ الگ شہروں میں بھٹکنا پڑا، اور ہٹلر کے اپنے باپ سے بھی کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ ہٹلر نے اپنے اسکول کی پڑھائی واک اسکول میں کی۔ بچپن میں ہٹلر بہت ہی مذہبی تھا، اسے چرچ میں پرے کرنا اور کروانا اچھا لگتا تھا، اور اس وجہ سے ہی وہ آگے چل کر پادری بننا چاہتا تھا۔ ہٹلر بچپن سے ہی جرمن کی پولیٹیشین سوچ سے بہت زیادہ متاثر تھا، اور اسی لیے آسٹریلیا میں رہنے کے باوجود بھی آسٹریلیا کی جگہ جرمن کا ترانہ پڑتا تھا۔ آگے چل کے ہٹلر کے باپ کی 1903 میں موت ہو گئی، اور اگلے کچھ سالوں میں اس کی ماں بھی چل بسی۔ اس کے بعد ہٹلر کے پاس کچھ نہ تھا، وہ کھانے کا بھی محتاج ہو گیا تھا۔ پھر ہٹلر نے پیٹ پالنے کے لیے لیبر کا کام شروع کر دیا۔ کچھ دن اس نے پینٹنگ بھی بنائی اور کچھ پوسٹ کارڈ بیچ کر بھی پیسے کمائے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب لوگ کہتے تھے کہ ہٹلر کے اندر یہودیوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ 1913 میں ہٹلر جرمن کے شہر مونچ میں شفٹ ہو گیا، اور وہاں پہ اس نے آرمی جوائن کرنے کے لیے اپلائی کیا، اور پھر 1914 میں وہ اپلیکیشن بھی ایکسیپٹ کر لی گئی۔ اب چونکہ جرمن ترانہ پہلے سے ہی اسے پسند تھا، اس لیے اس نے جنگ میں بھی جرمن کے لیے اچھا کام کیا۔ اس کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے اسے کئی ایوارڈ دیے گئے، لیکن آگے چل کر پہلے ورلڈ وار میں جرمن سرنڈر سے اسے بہت دکھ ہوا۔ تبھی اس نے جرمن حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ پھر دوستو، 1919 میں ہٹلر نے ڈی اے پی پارٹی جوائن کر لی، جو کہ جرمن ورکر کی پارٹی تھی، اور اس پارٹی کے لوگ یہودیوں کے سخت خلاف تھے۔ ہٹلر کی جو نفرت تھی یہودیوں سے، وہ پارٹی جوائن کرنے کے بعد اور بھی مضبوط ہو گئی۔ پھر آگے چل کر ڈی اے پی پارٹی کا نام بدل کر نازی پارٹی رکھا گیا، اور ہٹلر یہودیوں کے خلاف لیکچر دے کر کافی مشہور ہو گیا تھا۔ جبکہ جرمن کی ہار جو پہلے ورلڈ وار میں ہوئی تھی، اس کو سدھارنے کے لیکچر دے کر وہ لوگوں کے دلوں میں اترنا شروع ہو گیا۔ اسی وجہ سے اسے 1921 میں نازی پارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ پہلے ورلڈ وار میں جسے کوئی نہیں جانتا تھا، وہ ہٹلر اب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ 1923 میں ہٹلر نے اس وقت حکومت گرانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکامیاب رہا، اور 1924 میں پولیٹیشین پر الزام پر ہٹلر کو 5 سال کی سزا دی گئی، جبکہ 13 مہینے اسے جیل میں رکھا گیا۔ اور اس بیچ میں اس نے مین کیمپ نامی ایک کتاب بھی لکھی۔ ہٹلر کی جیل سے چھوٹنے کے بعد جرمنی کے حالات بھی بہتر ہو گئے، حکومت بھی سدھار لائی۔ اب ہٹلر کو کچھ ایسا کرنا تھا کہ وہ لوگوں کی نظر میں دوبارہ آ سکے، اور موقع ملا اسے 1929 میں، جب جرمن سٹاک مارکیٹ ایک دم نیچے آ گیا۔ لاکھوں لوگوں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، اور بہت سارے بینکس بھی بند ہو گئے۔ اب ہٹلر نے اکنامی واپس لانے کا وعدہ کر کے لوگوں کی نظروں میں دوبارہ آ گیا۔ ہٹلر جس سیاسی زمین کی تلاش کر رہا تھا، وہ اسے مل چکی تھی۔ ہٹلر نے 1932 میں پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا، لیکن پھر سے وہ ناکامیاب رہا۔ پھر وہ اگلے سال 1933 میں جرمن چانسلر کے انتخابات میں جیت گیا، اور پھر کیا تھا، طاقت آتے ہی اس نے اصلیت دکھانی شروع کر دی۔ آگے چل کے پریزیڈنٹ گزرنے کے بعد اس نے خود کو پریزیڈنٹ اناؤنس کر دیا۔ پھر سب سے پہلے اس نے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو بین کیا۔ پھر اس نے یہودیوں کو مارنا شروع کر دیا، جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ پریزیڈنٹ بننے کے بعد ہٹلر نے اپنی فوج کو بڑھانے پر کام کیا، اور 1939 میں اس نے اپنے پڑوسی ملک پر حملہ کر دیا، اور اس طرح دوسرا ورلڈ وار شروع ہو گیا، جس میں کل 30 ملکوں نے حصہ لیا، اور کہا جاتا ہے اس میں کروڑوں لوگوں کی جان چلی گئی۔ پہلے تو ہٹلر کی آرمی کو جیت ملی، لیکن وقت گزرتے گزرتے اس کی طاقت کم ہونے لگی، اور ہٹلر کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ 29 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ایوا براؤن نام کی لڑکی سے شادی کر لی، جو اس کی تیسری شادی تھی، اور پھر شادی کے اگلے ہی دن ہٹلر اپنی ہار کو بھانپ گیا۔ دوسری فوجیں اس کے بہت ہی قریب آ گئی تھیں، اور اسی لیے ہٹلر نے اپنے آپ کو گولی مار دی، اور اس کی بیوی نے بھی اپنی جان دے دی۔
اور دوستو ہٹلر کی موت کے بعد دوسرا ورلڈ وار بھی ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں آدمی کرم سے بڑا ہوتا ہے، جبکہ ہٹلر کو آج کی صدی میں سب سے برا آدمی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔